अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है सिंध के सबसे अहम शहर कराची पर मतवक्को फौजी हमले की। इस हमले की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बदकिस्मती सिंध की ये है कि कराची में इसकी सरजमीन की हिफाजत करने वाले कम हैं और इसके दुश्मन ज्यादा। सिंध की थाली से खाने और फिर इसी में छेद करने वाले इस हमले में सिंध के इस अहम शहर का दिफा करने की बजाय हमलावर लश्कर का साथ देने के लिए बेताब हैं और कासम तेली जैसे सरमायादार दामे दिरमे सुखने इस लश्कर की मदद करने में लगे हुए हैं। अब ये लश्कर हमला क्यों करना चाहता है और कराची के ये जर्नैल परस्त सरमायादार ऐसा हमला क्यों चाहते हैं, इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूं, जिससे आपको काफी हद तक बात समझ आ जाएगी कि कराची पर यलगार का मकसद क्या है। लेकिन इस लतीफे से पहले ये वजाहत कर दूं कि हमले से मुराद कोई दुश्मन का टैंकों तोपों वाला हमला नहीं है, अपने ही लश्कर की एक सियासी कार्रवाई है, जिसके तहत कराची के माली वसाइल को उसी तरह फौजी कंट्रोल में ले लिया जाएगा जिस तरह इन दिनों मुल्क के तमाम बड़े इदारे जर्नैलों के कंट्रोल में। लतीफा कुछ यूं है। लाहौर के एक रिहायशी ने अपने एक रिश्तेदार को नौकरी का लारा लगाकर लाहौर बुलवा लिया, रिहाइश और खाना देने का वादा किया। जब रिश्तेदार लाहौर पहुंचा तो उसे घर का कामकाज सौंप दिया। बर्तनों की सफाई और झाड़ पोंछ से जब वो मुलाजिम फारिग हुआ तो उसने खाने और मंजी बिस्तरे की फरमाइश की। मालिक ने उसे 2 बर्तन, इन बर्तनों को हम पंजाबी में डोल कहते हैं, वो 2 डोल पकड़ाए और अपने साथ दाता दरबार ले गया और लंगर की लाइन में लगवा दिया। बारी आने पर जब इस मिस्कीन को खाना मिल गया तो उसके रिश्तेदार ने एक डोल उससे ले लिया और घर जाने लगा और जाते जाते उससे कहा, तुम यहीं दरबार पर बैठकर दूसरे डोल से खाना खा लो और यहीं दरबार पर रात भी बसर कर लेना और सवाब भी कमा लेना। सुबह इसी तरह लाइन में फिर लगकर खाना ले लेना, लेकिन दरबार पर खाने की बजाय मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, फिर मिलजुल कर खाना खाएंगे। इसी लतीफे वाली सूरत हाल इन दिनों पाकिस्तान के जर्नैली लश्कर की है। हुकूमती खजाने में इनका पेट भरने के लिए दाल रोटी तो है, लेकिन इन्हें जिस खुश खुराकी की आदत है वो इन दिनों पूरी नहीं हो रही। इसके अलावा जिन जर्नैलों की रिटायरमेंट करीब है, उनकी ख्वाहिश है कि वो भी अपने सीनियर्स के कायम करदा रिकॉर्ड जो हैं उनको पाकिस्तान से हिजरत करने से पहले तोड़ दें। लेकिन अब एक तो मसला ये है कि जनरल कियानी ने जजीरा लेकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि उसे तोड़ना तो कुजा, उसके करीब फटकना भी बहुत मुश्किल है। इमरान नियाजी को हुकूमत में लाने का मकसद तो यही था कि जिस तरह ये अपने हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से डॉलर इकट्ठे करता रहता है, इसी तरह ये अपने जर्नैली सरपरस्तों के लिए भी डॉलर लाएगा और उस लतीफे वाले नौकर की तरह खुद भी खाएगा और अपने इन जर्नैली मालकान को भी खिलाएगा। नौकरी मिलने के कुछ माह तक तो ये सूरत-ए-हाल रही। इमरान नियाजी ने तरले मिन्नतें करके तेल वाले शेखों से कुछ माल इकट्ठा किया, लेकिन वो माल इन पाकिस्तानी ऊंटों के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं था। इन सियासी मालकान ने इमरान नियाजी को मुमकिन हद तक इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब सदका खैरात देने वाले इस चेहरे से तंग आ चुके हैं और ये खाली डोल लेकर जिस दरबार की लाइन में खड़ा होता है, लंगर तकसीम करने वाले इसे लाइन से बाहर निकलवा देते हैं। इस सूरत हाल में इमरान नियाजी ने नौकरी पर बहाल रहने के लिए ये मंसूबा बनाया है कि अब मुल्क के अंदर ही ऐसी लूट मार करवाई जाए जिससे इन जर्नैलों के तंदूर नुमा पेट भर सकें और साथ साथ इसके अपने गैर मुल्की फाइनेंसर्स का भी भला हो जाए। पहले पहल सूबों के वसाइल पर डाका मारने की कोशिशें की गई। 18वीं तरमीम के खिलाफ बाजवा एंड सन्स ने बड़ी खतरनाक मुहिम चलाई, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। अगर ये जंग बाजवा एंड सन्स ने जीत ली होती तो जर्नैली बजट की बहुत सारी फरमाइशें मरकज से ही पूरी हो जाती और इन जर्नैलों को लश्कर लेकर कराची की तरफ कूच न करना पड़ता। इसी अपनी मदद आपके तहत कमाओ खाओ ते सानू ही खुआओ वाले कशकोली मंसूबे के तहत इमरान नियाजी ने जर्नैलों को खुली छुट्टी दे रखी है। जिस महकमे की तरफ कोई जर्नैल उंगली उठाता है, ये चूं चरां किए बगैर ही वो महकमा उस जर्नैल के हवाले कर देता है। लेकिन इस वक्त मुल्क की माली हालत इतनी पतली है कि इससे जर्नैली फौज मेला पूरा ही नहीं हो रहा।
انہی جرنیلی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اب عمران نیازی نے کراچی مکمل انہی کے حوالے کرنے کی ٹھانی ہے، اور ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ کراچی، جس پر اس وقت بھی کافی حد تک رینجرز کا قبضہ ہے، اس کو مکمل طور پر فوجی قبضے میں دے دیا جائے اور پھر فوجی جرنیل اس بریانی کی دیگ سے پیٹ بھر کر کھائیں اور عمران نیازی اور اس کے درباریوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے 4th فلور پر اپنا کانسرٹ جاری رکھنے دیں۔ ان دنوں غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے کراچی کی صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ ویسے تو ان بارشوں سے پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن کراچی پر قبضے کے جرنیلی منصوبے کے تحت صرف کراچی کو ڈوبتا ہوا دکھایا جا رہا ہے۔ اس کام کے لیے جرنیلی میڈیا بھی پورا تعاون کر رہا ہے۔ دوسرے ملکوں کی جعلی ویڈیوز کو کراچی کے علاقوں کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے علاوہ جو بڑے بڑے چینل ہیں وہ ان پر دکھایا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی پی کی سندھ حکومت کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے کراچی ڈوب رہا ہے۔ پہلے کراچی کے نالوں کو صاف کرنے کے حوالے سے بھی ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی اور اسی کی آڑ میں فوجی ٹھیکیداروں کو کراچی میں داخل کیا گیا۔ کراچی کے تمام شہری وسائل پر ایک عرصے سے بھائی الطاف حسین کے بھائیوں کی حکمرانی ہے۔ اس بھتہ مافیائی کے لوگوں نے کراچی اور اس کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ کراچی کے بلدیاتی وسائل کو شہر کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی کبھی کچرے کے ڈھیر کے نیچے چھپ جاتا ہے اور ان دنوں بارشوں کے پانی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ الطاف حسین کے بھائیوں نے، جو کہ اس وقت بھی کراچی کے بلدیاتی وسائل پر قابض ہیں، ان بھائیوں نے ان دنوں بظاہر اپنے بڑے بھائی کا ساتھ چھوڑ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو کہ الطاف حسین کا خواب ہے، اور اس کی تعبیر سندھ سے علیحدگی اور مہاجر صوبہ ہے۔ موجودہ جرنیلی مہم میں ان لوگوں کو اپنے اسی مشترکہ خواب کی تعبیر بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ بھی کراچی میں عملی طور پر کچھ کرنے کی بجائے کراچی کی جو ڈوبنے والی منظر کشی ہے اور اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور پی پی کی حکومت پر الزام تراشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی کراچی میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ الطاف حسین کے متاثرین ہیں، اور انہیں بھی کراچی کی علیحدگی میں اپنا سیاسی مفاد نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے بھی جرنیلی لشکر کشی کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ کراچی میڈیا میں کام کرنے والے زیادہ تر ورکر بھی سندھ کی تقسیم کے حق میں۔ یہ لوگ بظاہر تو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ان کی صحافتی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے سندھ دھرتی کے مفادات کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال آپ نے ان ویڈیوز کی شکل میں دیکھ لی جو کہ ساؤتھ امریکہ کے ملک پرو کے سیلاب کی ہیں، لیکن انہیں دونوں بڑے چینلز پر یہ کہہ کر دکھایا گیا ہے کہ یہ کراچی کی ویڈیوز ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن اس وقت اٹلی کے شہر وینس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بس کشتیوں کی کثر رہ گئی ہے۔ جس وقت وہاں پر کشتیاں نظر آئیں تو آپ کو بالکل یہ وینس کے جو منظر ہیں وہ کراچی میں دکھائی دیں گے، لیکن اس ڈوبے ہوئے بحریہ ٹاؤن کی منظر کشی کسی چینل کے رپورٹر نے نہیں کی۔ بلوچستان میں فوجی آپریشن کرنے والوں نے ان دنوں سندھ میں بھی کارروائیاں تیز کر رکھی ہیں۔ آئے دن سندھی نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور ان کارروائیوں کا مقصد یہ ہے کہ صوبے میں بولنے والی تمام آوازوں کا گلا دبا دیا جائے۔ FATF والا جو قانون ہے، اس قانون سازی کی آڑ میں مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایسے بل منظور کروا لیے جائیں جن کے قانون بن جانے کی صورت میں جرنیلی ایجنڈے کے مخالفین کو قانونی طور پر لاپتہ کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کراچی کا پھیرا لگایا ہے، لیکن اسے بھی سندھ کے ساتھ کوئی خاص ہمدردی نہیں ہے۔ آثار تو یہی بتا رہے ہیں کہ کراچی پر اس متوقع قبضے کے خلاف سندھ کو بھی اسی طرح کا انصاف ملے گا جس طرح کا جرنیلی برانڈ کا انصاف ثاقب نثار نے سپریم کورٹ میں متعارف کروایا ہے۔ کراچی پر اس جرنیلی جلگار پر نون لیگ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا فوکس صرف اور صرف پنجاب پر ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی پارٹی کے مسائل کے علاوہ سندھ کے خلاف ہونے والی اس سازش کے بارے میں کھل کر بولے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے سے بھی اس کا فرض ہے کہ وہ سندھیوں کے ساتھ ہونے والی اس جنگ میں سندھ کے عوام کا ساتھ دے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے اس جنگ سے دور رہنا وقتی طور پر کوئی ریلیف دے دے گا، لیکن نون لیگ کو مستقبل میں اس چپ کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔
یہ نقصان سیاسی ہونے کے علاوہ ان کی مرکز میں قائم ہونے والی حکومت کے لیے مالی نقصان ہوگا۔ کراچی کے مالی وسائل بھی اسی طرح موٹے پیٹوں والے جرنیلوں کے پاس چلے جائیں گے جس طرح ان دنوں چھاؤنیوں کی حدود میں ہو رہا ہے۔ فوجی پاکستان کے علاقوں سے جو جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری کمانڈ فنڈ کے نام پر ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ کراچی سے اکٹھا ہونے والا ریونیو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی کمانڈ فنڈ میں اسی طرح ڈوب جائے گا جس طرح ان دنوں کراچی بارشوں کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔